أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ عجیب شام تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ شادی کی پہلی رات اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تم کچھ بھی کر لو میری محبت حاصل نہ کر پاؤ گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دماغ گھوم گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں اٹھا، وضو کیا اور نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یہ کیسا امتحان ہے۔ اسی دوران میں سوچوں میں گم ہو گیا اور مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا بنے گا۔ یہ اپنی ماں کے گھر جا کر کہیں یہ نہ کہتے کہ میرا شوہر نامرد ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے سوچا زبردستی کرتا ہوں، اس میں کوئی گناہ نہیں، وہ میرے نکاح میں ہے، مگر مجھے یہ مناسب نہ لگا۔ اس سے بات کرنا چاہی مگر دل نہیں مانا کہ میں اس کی منتیں کروں۔ سوچوں میں گم خود سے باتیں کرنے لگا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے بتا دیتی، میں خود اس رشتے کو ختم کر دیتا، میری زندگی تو برباد نہ ہوتی۔ اسی پریشانی میں مجھے نیند آ گئی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو اس کے ساتھ بات کرنا چاہی، لیکن وقت نہیں ملا کیونکہ اس کے گھر والے اسے لینے آئے ہوئے تھے۔ وہ تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چلی گئی اور اس کے گھر والوں کی طرف سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی اور اسے ساتھ لے کر گھر واپس آ گیا۔ وہ رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ اس کے فون پر جو عاشق تھا اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ کون تھا، کیا تھا اور کیا کرتا تھا، میں نے اس سے پوچھا تک نہیں۔ میں نے اس سارے وقت میں صرف ایک بار اس سے پوچھا کہ طلاق چاہیے، اس نے کہا نہیں۔ 7 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ ایک رات اس نے کہا ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا تمہیں مجھے دیکھ کر طلب محسوس نہیں ہوتی؟ میں نے کہا کہ 25 سال تک کنٹرول رکھا ہے، تجھے کیا لگتا ہے اب نہیں رکھ سکتا؟ میں دوسری طرف منہ کر کے سو گیا۔ میں دوسرے دن کام سے واپس آ رہا تھا تو میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سن کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ میں نے اس کی عزت رکھی، اس کو اپنے گھر میں جگہ دی، اس کی تمام ضرورتیں پوری کی، لیکن اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں غصے میں گھر پہنچا اور اسے آواز دی اور اس کے آتے ہی میں نے ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ اپنے گھر چلی جاؤ، آج سے تم میری طرف سے آزاد ہو، طلاق چاہیے ہو تو کہہ دینا، لیکن اب تم میرے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ وہ عورت آج بھی اپنے گھر میں ہے۔ وہ جس کے عشق میں پاگل تھی اس نے اسے اپنایا ہی نہیں، نام تو بہت دور کی بات تھی۔ ایک دن اس کی کال آئی
وہ روتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے نام سے محروم نہ کرنا۔ اس کے بعد مجھے 2 سال لگے خود کو نارمل انسان بنانے میں اور عورت پر یقین کرنے میں کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اب میرے 3 بچے ہیں اور میری دوسری بیوی بہت ہی نیک ہے۔ پتہ نہیں وہ 1 سال جو میں نے حوصلے سے گزارا تھا اس کی وجہ سے اب تھوڑی سی ہمدردی بھی میں بہت زیادہ سمجھتا ہوں۔ اس کو مجھ سے عشق ہے اور بے انتہا حد تک ہے۔ ایک وہ عورت، ایک یہ عورت، میں تو وہی تھا وہی ہوں پہلے جیسا۔ پہلے والی اب پاگل ہو چکی ہے۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، مجھے ظالم کہتے ہیں کہ میں نے اتنا ظلم کیا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی۔ اب میں لوگوں کو یہ بات کیسے بتاؤں کہ حرام عشق کا مقدر ذلت اور رسوائی ہی ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان مرد اور عورت کو ایسے حرام عشق کی ذلت سے محفوظ رکھے۔ پیارے سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔